السلام علیکم متی اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ آج ایک بار پھر عید کی چھٹیاں اور ایک بار پھر اپنے گاؤں لورا ابتباد میں موجود ہیں۔ یہاں پہ پہلے بھی ایک پروگرام ہم نے ریکارڈ کیا تھا عید کی چھٹیوں کے لیے اور اس کا بہت اچھا فیڈ بیک آیا تھا، اور پہلے بھی میں نے کزنس سے بات کی تھی۔ آج پھر جب گاؤں آئے تو ہماری کزنس سے ملاقات ہوئی اور ان کا نام مس نسرین ہے، اور یہ ہماری بڑی بہن ہیں، فرسٹ کزن ہیں۔ اور جب بھی ہم گاؤں آتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، اور یہ شاید محض اتفاق ہے کہ زیادہ تر تو گھر کی باتیں ہی عید کی چھٹیوں میں ہونی چاہیے، مگر ہم سے سارے ہی سیاسی باتیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید بطور صحافی ہمیں ہر چیز کا معلوم ہے، اور سیاسی باتیں بھی ہوتی ہیں، گلے شکوے بھی ہوتے ہیں۔ تو اب کی بار بھی میری کزن نے مجھ سے کافی سیاسی باتیں کی اور گلے شکوے بھی کیے، تو میں نے یہ سوچا کہ یہ جتنی باتیں یہ کر رہی ہیں ان کی باتوں کو کیوں نہ محفوظ کر لیا جائے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر وہ یہی باتیں جو ہیں کیمرہ پہ بھی کرنا چاہتی ہیں کہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس میں کوئی آر نہیں ہے، یہ سچ بات ہے، اور جو بھی ہے اب کیا سچ ہے کیا جھوٹ اس کا فیصلہ تو آپ کریں گے، مگر جو گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں اور خاص طور پہ جو گاؤں میں رہنے والی خواتین ہیں جو شہر اتنا زیادہ نہیں آتی جاتی، ان کی بھی ایک رائے ہے۔ اور خاص طور پہ ایک حیران کن تبدیلی دیہاتوں میں بھی یہ ہوئی ہے کہ صرف مرد لوگ نہیں بلکہ دیہات کی خواتین بھی ایک رائے رکھتی ہیں۔ تو یہ خود اب بتائیں گی کہ یہ کیا رائے رکھتی ہیں، اور یہ رائے ایک گاؤں میں ایک دیہات سے ایک خاتون کی رائے جو ہے ساری دنیا تک پہنچانا بھی ہم صحافیوں کا ہی کام ہے۔ تو عید کی چھٹیوں میں جب بھی ہم گاؤں آتے ہیں تو یہ بڑا اچھا ایک موقع ملتا ہے ان سے بات چیت کرنے کا، اور اس میں پہلے سے ہم ڈسکلیمر دے دیں کہ یہ جو کچھ کہیں گی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ایم جے ٹی وی کی بھی رائے ہو، مگر رائے ضرور ہے۔ اور تو اس لیے جی باجی آپ کیا کہیں گی؟ وعلیکم السلام۔ آپ اس وقت میرے ایم جے ٹی وی کی مہمان ہیں، دیکھ لیں میں پھر آپ سے سوال بھی کروں گا۔ جی ہاں بالکل کریں ہاں، بھائی اور جان۔ پھر دیکھیں ویسے تو میں آپ سے سوال نہیں کرتا زیادہ، لیکن اب میں صحافی بھی ہوں۔ یہی بات، آپ صافی بن کے سوال کریں، میں انشاءاللہ ضرور جو مجھے کچھ آتا ہوگا میں اس کا جواب ضرور دوں گی انشاءاللہ، حق اور سچ کی بات کروں گی۔ اچھا، وہ سارے ہی کہتے ہیں حق اور سچ کی بات کریں گے، حق اور سچ کی بات تو کریں گے۔ جو آپ کی مخالف سوچ رکھتا ہے وہ کفر کی بات کرتا ہے، یہ تو نہ کرے نا مطلب بھائی۔ یہ بات نہیں ہے، بس وہی ہے کہ الیکشن ووٹوں والے دن تو سب کچھ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے۔ اچھا، ہاں، جو ووٹ پڑی ہے دیکھو، مار کٹائی بھی ہوئی ہے، بلا بھی لے لیا گیا، اصلی نشان بھی لے لیا ہے، پھر بھی غریب لوگوں نے، عوام نے ووٹ دی ہے، مارا گیا ہے، پیٹا گیا ہے، پھر بھی انہوں نے ووٹ دی ہے۔ اب بھی کوئی حق کی بات نہیں کرتا، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہتا، نہ دیتا ہمیں عمران خان، اور نہ ہمیں کچھ شہباز شریف صاحب دیتے ہیں، نہ مریم نواز صاحب ہمیں دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیتی، ہم اس سے کچھ لیں، ہم اپنی مزدوری کرتے، اپنا ہی کھانا پیتا، اپنا ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ حق کی بات کوئی نہیں کرتا۔ اچھا، ہاں دیکھو عوام جس طرح کھڑی ہوئی ہے تو دیکھا، آپ خود سوچ لیں، کوئی ان پڑھے ہیں، کوئی پڑھے ہوئے ہیں، جس طرح بھی انہوں نے ووٹ دی ہے جس کی طرف ان کا دل کر رہا تھا، اسی لیے ووٹ جو اندر رکھی گئی ہے، سامنے نہیں ڈالی گئی۔ ہم نے سامنے بھی ڈالی ہیں ووٹ، ہم ڈرے نہیں ہیں، ہم نے ووٹ جا کے دی ہیں، پی ٹی آئی کو دی ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کچھ لے کر نہیں کھڑے، ہم مفت میں کھڑے ہیں، کسی لالچ پہ ہم نہیں کھڑے، خدا گواہ ہم پر مزدوری کرتے، اپنا کھاتے، اپنے بیٹے کماتے ہیں، دیتے ہیں۔ میں میاں میرے فوت ہو گئے تھے، 22 سال ہو گئے میرے میاں کو فوت ہوئے، میرے بیٹے ہیں اپنے، میرے گاؤں میں رہ رہی ہوں، خود اپنا کام، پانی لانا، روڈ بنانا، ہم اپنی مزدوری سے کر رہے ہیں، ہمیں کسی نے کچھ بھی نہیں دیا۔ تو لہٰذا الیکشن جو ہوا ہے، افسوس کس بات کا ہے؟ افسوس اس بات کا ہے کہ الیکشن چوری کیا گیا ہے۔ اچھا، افسوس اس بات کا ہے کہ الیکشن کی چوری ہوئی ہے۔ تو جو 2018 میں چوری ہوا تھا اس وقت آپ کو افسوس نہیں ہوا؟ اتنا ظلم اس وقت میرے بھائی جان نہیں ہوا تھا۔ اچھا، تھوڑا ظلم ہوا تھا، ہاں، مطلب اتنا ہوا تھا پر اتنا نہیں زیادہ جتنا اب ہوا ہے۔ تھوڑی چوری ہوئی تھی۔
یہ مجھے نہیں پتا, خدا جانتا ہے, یہ نہیں پتا. اب پتا ہے تو پہلے نہیں پتا. یہ سب کچھ سامنے سیدھ ہوا ہے نا, سامنے ہوا ہر چیز. 2018 میں سامنے نہیں ہوا تھا؟ نہیں, اس وقت نہیں, اتنا کچھ پتا ہی نہیں تھا, ہم گئے بھی نہیں تھے اس وقت. اب ہم سامنے کھڑے تھے, ہر بات سب کچھ چوری ہوا ہے. اچھا, یہ جھوٹے الف اٹھائے گئے ہیں, آپ خود دیکھ لیں. جھوٹا سب جھوٹا, الیکشن سب چوری ہوا ہے. کوئی بھی نون لیگ کا نہیں جیتا ہوا تھا. عمران خان کی پارٹی کے سب جیتے ہوئے تھے. عمران خان ہمارا ایک لیڈر ہے, اچھا لیڈر ہے, پڑھا لکھا لیڈر ہے. اس کا آپ لوگوں نے بند کر دیا ہے. اچھا, کس نے؟ بس وہ پیسے کے پیچھے, کرسی کے پیچھے. کس نے بند کیا ہے؟ نون لیگ والوں نے بند کیا ہے. اچھا, ہاں, نون لیگ. اتنا ظلم عمران خان کی حکومت میں نہیں ہوا. اچھا, عمران خان کی آپ خود سوچ لیں میرے بھائی, آپ اس وقت صافی, اور اس وقت میرے گاؤں میں, میرے گھر میں آپ میرے بھائی ہیں, میرے پھوپھو کے بیٹے, میرے بھائی, میرے چچا. ہاں جی, میرے بھائی. زیادہ آپ سے سوال جواب نہیں. دیکھو عمران خان نے دیکھو جو کچھ عورتوں کو دیا, عزت کے ساتھ دیا ہے. لیکن یہ ظلم آٹھ کارڈ ڈالا ہے جو اس نے غریبوں کے علاج کے لیے ڈالا ہے. دیکھو نواز شریف صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے کیا کیا. ایک گندا آٹا جب کنک خراب ہوئی ہے اس نے پیس کے, عورتوں کی کتنی برمتی ہوئی ہے. عورتیں اس آٹے کے توڑے کے پیچھے, کیونکہ انہیں بھوک تھی, غریب تھے, لوگ تھے, تو وہ کس طرح گری ہیں, کس طرح ان کی بے پردگی ہوئی ہے. پولیس والوں نے ان کو ڈنڈے مارے. وہ آٹا خراب بھی تھا کھانے کی, جس نے کھایا وہ بیمار ہو کے ہاسپٹل میں گیا ہے. جو مر گیا وہ بیچارہ مر گیا نیچے آ کے. کیا کہ غریب لوگ تھے, عوام غریب تھی, سیدھے سادھے گاؤں کے لوگ تھے. تو بس انہوں نے کہا ہمیں آٹا مل جائے گا. اگر اس نے دینا تھا تو گھر میں عزت کے ساتھ دیتا نا. جس طرح عمران خان کی حکومت میں کچھ بھی نہیں ہوا. عورتوں کی توہین نہیں ہوئی ہے ہر لحاظ سے. عورتوں کی ایک بات ہے کہ عمران خان کی حکومت میں بہت کچھ ہوتا رہا ہے, اور میڈیا پہ بھی اتنا ظلم نہیں ہوا. لیکن اب عمران خان جیل میں ہے تو اس میں نواز شریف کو بھی تو جیل میں ڈالا ہے نا. نہیں, اس وہ نے امریکہ کہا میں کہتا تھا کہ میں اے سی بھی اتروا دوں گا, پنکھا بھی اتروا دوں گا. یہ عمران خان کرتا رہا تقریبا. یہ بات چلو, اس نے اتنا ظلم تو نہیں کیا نا. کتنا ظلم. اگر نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں بیمار ہوں, میں علاج کے لیے بیٹھ جانا, اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. اس نے بیٹھ بھی, دیکھو کتنے دن کے لیے گیا تھا, مہینے کے لیے گیا تھا, کہ 5 سال کے بعد آیا. کس طرح آیا, ایسے جپٹ کے آیا ہے نا. دیکھیں نا, اس کی بیوی بھی باہر فوت ہو گئی. دیکھو اس کی اپنے کرتوتوں سے ہوا. آج جو عمران خان کی بیوی وہ گھسیٹ رہا ہے, کس پہ گھسیٹ رہا ہے؟ عدت کے کیس میں. یہ دیکھو بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے نا شرم, کہ میاں بیوی کا مسئلہ ہے. عمران خان ان پڑھا بندہ نہیں تھا, وہ لکھا پڑھا بندہ تھا, تو عزت کے کیسے کچھ بھی نہیں ملا. انہوں نے کیا کچھ چوری کیا ہے؟ کچھ بھی. ایک گڑی کے پیچھے عمران خان کچھ بھی نہیں ملا. سب جھوٹے کیس ہے عمران خان پہ. میں گواہی دوں, مجھے لے جاؤ, میں سامنے گواہی دوں گی, سب جھوٹے کیس. نہیں, آپ نے دیکھا ہی نہیں کچھ, تو گواہی کیسے دیکھا ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں, میں سن رہی ہوں, سب کی دیکھ رہی ہوں, سب کی سن رہی ہوں. کچھ نہ کچھ میں پڑھی نہیں ہوں, لکھی پڑھی بالکل ہی نہیں. لیکن عمران خان کے دور میں جو مریم سفزر کے دروازے توڑ کے اندر گھس کے تھے ان کے ہوٹل کے تو کمرے انہوں نے میں, اس سے بڑھ کر کیا ہے. انہوں نے بھی اس سے بڑھ کر کیا ہے. انہوں نے بڑھ کر کیا ہے. آج جو کچھ عمران خان کی بیوی کے ساتھ ہو رہا ہے, اتنا عمران خان نے نہیں کیا. خدا گواہ ہے, عمران خان میرا کچھ بھی نہیں لگتا. میں کہتی ہوں نہ مجھے کچھ دیتا ہے, نہ میں اس سے کچھ مانگتی ہوں, نہ مجھے وہ پہچانتا ہے. بات سچ ہے, مجھے پہچانتا نہیں, نہ میں اس کو پہچانوں. خالی میں ٹی وی پر دیکھتی ہوں, جو کچھ ہوتا ہے وہ میں دیکھتی ہوں, اور میں بیٹھی سوچتی رہتی ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ کون سا آپ ایئر وائی دیکھتی ہیں؟ میں ایئر وائی نیوز دیکھتی ہوں. اچھا, اور کوئی چینل نہیں دیکھتی؟ بالکل, اور کوئی بھی نہیں, مجھے پسند ہی کوئی نہیں ہے. جب عمران خان آتا ہے ٹھیک ہے, نہیں آتا میں ٹی وی کو بند کر دیتی ہوں. ایئر وائی ان کی لگا لیتی ہوں, کچھ اور میں اس سے بہتر ہے کہ اور کچھ دیکھ لوں. جب گالی گلوچ ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے مجھے. تو سب سے زیادہ تو پی ٹی آئی کے لوگ گالم گلوچ کرتے ہیں. نہیں, گالی گلوچ بالکل نہیں کرتے. عمران خان سب کو بہت شاباش ظلم کیا ہے. اور دیکھو انہوں نے عورتوں کس طرح روڈوں میں گھسیٹا ہے. مردوں نے گھسیٹا ہے نا, ان کی اپنی مائیں بہنیں تھی. کس طرح عمران خان کے دور میں جو ہوتا رہا وہ آپ کو سب بھول گیا. اتنا ظلم نہیں ہوا میرے بھائی جان, اتنا ظلم خدا کی قسم نہیں ہوا. میں قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ نہیں ہوا اتنا ظلم. جو آج کل کے دور میں لوگ بھوکے پیاسے, کپڑے لوگوں کے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے. اچھا, ہاں, جو مریم نواز باہر جاتی ہے وہ کتنے لاکھوں کی کروڑوں کی سرجری کراتی ہے, پھر آ کے کہتی ہے کیا. یہ بھی آپ نے میڈیا پہ ہی سنا ہے نا. مطلب سنا ہے, دیکھا ہے, آتی جاتی ہے. آپ یقین کر لیتی ہیں جو بات ایئر وائی پہ چلتی ہے, آپ یقین کر لیتی ہیں. نہیں, ان کی اپنی حکومت کے لوگ بھی بتا رہے ہیں. حقانہ باسی انہی کا تھا نا. سعودی عرب کا جو شہزادہ ہے اس نے گھڑی تحفے میں دی خانہ کعبہ والی. دیکھو اس نے وہ تحفہ بیچ دیا
اور وہ بڑی مہنگی سونے کی گھڑی تھی, وہ بڑی بات مہنگی, ٹھیک ہے, وہ بات ٹھیک ہے, وہ 1 کہہ ارب رہے سے ہیں زائد نا. کی گھڑی تھی وہ, اور اس نے جناب تو انہوں نے چاند کتنے ارب لیے ہیں. اچھا وہ تھوڑی چوری ہے, چھوٹی چوری ہے. دیکھو وہ ایک ہی ہے, چلو چوری اس نے کہا کہ میں نے بیچی ہے, میں نے بنی گالا کی روڈ بنائی ہے, اس نے کہا ہے نا, یہ اس نے کہا ہے نا, اس نے کہا ہے نا. اچھا بنی گالا کی روڈ بنا تو دی. انہوں نے کیا کی ہے, انہوں نے کیا کی ہے, اچھا بغیر بیزتی کے, عورتوں کی توہین کے, کچھ بھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. سب سے بڑی زیادہ انہوں نے اچھا 2018 میں جو الیکشن چوری ہوئے تھے وہ کس نے کیے تھے؟ نہیں ہوئے تھے چوری. اچھا اب سارا ہی چوری ہوا ہے نا, اب جتنا آلریڈی سب چوری ہوا ہے. ایک ووٹ بھی ان کو نہیں ملی. آخر عوام ان سے تنگ تھی نا, تنگ تھی, اگر تنگ نہ ہوتی تو دیتی. انہوں نے کہا نہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ظلم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, خواہ ظلم کے. تو ابھی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہوگا اب؟ انشاءاللہ ہمارا لیڈر باہر آئے گا, اچھا حق پر آئے گا انشاءاللہ. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے. اچھا نہ نواز شریف کی حکومت کے ہاتھ میں, عمران خان کی زندگی ہے, نہ عمران باہر خان تو کی دیکھیں زندگی. ساروں نے آنا ہوتا ہے, نواز شریف بھی آئے اتنا گا, عرصہ آئے گا, جیل میں رہا ہے, وہ بھی باہر آ وہ گیا. کدھر جیل میں رہا ہے, ادھر عیاشی کرتا رہا ہے, باہر ملک میں رہا ہے. جیل میں تو ہمارا عمران خان ہے. اچھا ہاں دیکھو وہ سامنے تو سب کچھ جیل میں وہ ہے. دیسی کھانے کھاتا ہے, اس نہیں کو ہر کھاتا, سہولت ملی ہوئی ہے. سب جھوٹ ہے. وہ بھی ٹی وی پہ چلتا ہے نا, آپ تو ٹی وی پہ بھی دیکھتے مطلب ہیں. چلو دیا ٹھیک ہے نا, ایک لیڈر ہے نا, اگر دیا تو عمران خان کے تو نواز ساتھ شریف کوئی لیڈر احسان نہیں ہے, نہیں ہے. اس کا علاج اس کو بھی دیا ہے, سیکورٹی بھی. وہ پیٹ رہا تھا, رو رہا تھا, مجھے ادھر درد ہو رہا ہے, دل میں درد ہو رہا ہے, میں مار رہا ہوں, میں کھاپ رہا ہوں, آپ کے متھے لگوں گا. پھر اس نے کہا بھی جائیں اب علاج کے لیے. ٹھیک ہے. پرچی سے دیا, ڈاکٹری پرچی انہوں نے ویسے ہی بنائی ہے, اور دی اور لے کر چلے گئے. بس اب اگر خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہوئی ہے, اللہ نہ وہ کرے تو دیکھو انہیں اسے اللہ دی ہوئی ہے نا, کوئی بالکل دی ہوئی ہے, تو نہیں. اگر خدا نہ وہ خواستہ نہیں, پھر بیماری بھی تو نہیں کسی جائے گا, وقت ہو کہتا سکتی ادھر ہی وہ مرے گا, ادھر ہی ہو جائے گا. نہیں جائے گا. آپ چاہتی ہیں ادھر ہی. ہاں وہ کہتا نہیں ادھر ہی مروں گا, ادھر ہی جیوں گا. جب باہر آ کے مرے, اندر جا کے مرے, جہاں دن اس نے وہ دینا ہے وہ دینا ہے. بس ہاں یہ بات ہے, اور کیا ہے. تو اچھا آپ بتائیں نا کہ وہ اگر باہر نہیں نکلے گا تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ نکلے گا, انشاءاللہ نکلے گا. وہ تو کہتا ہے کہ میں سیاستدانوں سے بات ہی نہیں کرتا ہوں. مطلب جن سے کرنے کا وہ دل کرتا ہے ان سے کرے گا. نہیں, جن کو نہیں کچھ جواب سوال تو ان کے ساتھ نہیں کرے گا. تو وہ تو کہتا ہے میں فوج سے بات کروں گا, مذاکرات آرمی چیف سے کروں گا. ایک یہی ہے نا, کوئی سچ بات کر دیتا ہے. دیکھو نواز شریف کیا کہہ رہے ہیں, وہ نہیں کہہ رہا. تو یہ سارا نواز شریف کر رہا ہے. باجوہ صاحب بھی کیا کہہ رہے ہیں, باجوہ صاحب کو نواز شریف کیا کہہ رہے ہیں. اچھا نہیں, باجوہ نے جو کیا وہ ٹھیک کیا تھا. مطلب اتنا مجھے اس معلومات کا نہیں پتا, کیونکہ میں لکھی پڑھی نہیں ہوں. یہ فوج ہے ماشاءاللہ, فوج نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. فوج کی بات آتی ہے تو آپ کہتی ہیں میں لکھی پڑھی نہیں, فوج کے مطلب بات یہ کہ فوج کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا. فوج جو ہے, فوج کے ساتھ یہ پاکستان چل رہا ہے نا. یہ بات تو ہے. ہاں پاکستان فوج ہو تو سب کچھ ہے. آپ کے بچے بالکل, ہم یہ بیٹھے ہیں, ہماری فوج بارڈروں میں کھڑی ہے. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں, جب شہید ہو جاتے ہیں روتے بھی ہیں, دعا بھی کوئی کرتے ہیں. سیاسی کردار نہیں ہے بیچ بیچ میں, ہے نا, ہے کیوں تھوڑا نہیں بہت ہے نا, ہے کیوں نہیں ہے. اتنا تو میرے مسالہ ضروری ہوتا ہے. ہاں بچنا کرنا تو ہوتا ہی ہے نا, بس جس طرف یہ جو بندے اٹھا لیتے ہیں, تو یہ ابھی بھی جو کر رہا ہے یہ نواز شریف کر رہا ہے یا فوج کر رہی ہے؟ بس مل جل کے کر رہے ہیں نا, مل جل کے کر رہے ہیں نا. تو یہ صحیح کر رہی ہیں. سیاست میں آنا چاہیے فوج کو. سیاست میں بس کہیں آ جاتے ہیں, کہیں رک جاتے ہیں. اچھا یہ ہوتا ہے. اب آپ سلو ہو گئی ہیں. کیونکہ میرا اپنا بیٹا بھی خود آرمی میں ہے, میرا بانجا آرمی میں, میرے سب میرے چچا جان آرمی میں رہے ہیں, کرنل صاحب ہو, میرا سمیلا جان بھی رہے ہیں, سب آرمی میں, ہمارے اپنے بھی آرمی میں. تو اس لیے نہیں ہم نے, ہماری بات یہ, ہمیں اپنے چاچا نے بتایا سارا تھا قصور نواز شریف کا ہے. 76 سال سے نواز شریف یہ کر رہا ہے. سارا نہیں ہے. دیکھو یہ آپ کتنی دفعہ آ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کتنی دفعہ حکومت میں آ رہے ہیں. اور کیوں, انہی کی بیٹی بھی ان کی, بھائی بھی ان کا, بیٹا بھی ان کا, بانجا جمائی سب انہی کی حکومت. کسی اور کا ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں, کسی اور کا بندہ تب ہو کہ کسی اور کا بھی بھائی ہو, کسی اور کا بھی, کسی غریب کا بھی ہو, انہی کی ہے نا. مارے جاتے ہیں وہ, کون آگے مارے جاتے ہیں, فوجی مارے جاتے ہیں. اب دیکھیں نا, یہ ساری دنیا کو ناراض کر دیا عمران خان نے. نہیں الزامات لگا کے کہ امریکہ بھی ناراض, اب وہ کوئی قرضہ بھی نہیں پاکستان کو دیتا. نہیں شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب جا کے چائنا سے لا رہے ہیں نا قرضے. تو یہ اچھا نہیں کر رہے ویسے. کدھر اچھا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں اچھا. ہاں یہ تو پاکستان میں کیا, بس یہ ایک بستی ہے نا. پاکستان تو مقروض ہونے والا تھا, ڈیفالٹر ہونے والا تھا. یہ کہہ رہے ہیں نا, یہ کہہ رہے ہیں نا, یہ کہہ رہے ہیں نا, ہو رہا تھا نا, آ کے انہوں نے پکڑ لیا ہے نا. اب چائنا دیکھو, ماں کے بیٹا جی چیز لانا,
اور خود ہاتھوں سے محنت کر کے کما کے کھلانا پینا یہ اشیاء کے مانگ کے لانا. 76 سال عمران خان بھی تو مانگ کے لاتا نہیں رہا نہیں نا, وہ کون سا جس اپنی طرح اس نے جیب سے نکال گیا. نہیں جس طرح یہ مانگ کے لا رہے ہیں جتنے قرضے عمران خان نے لیے ہیں اتنے تو پچھلے 20 سالوں میں نہیں لیے حکومتوں نے, جتنے صرف سب انہوں نے لیے ہیں, انہوں نے لیے ہیں. عمران خان نے قرضہ نہیں لیا. کچھ لیا ہوگا, کچھ مطلب لیا ہوگا, یہ میں نہیں کہتی, پر انہوں نے بہت زیادہ لیا. اب یہ کہہ رہا ہے جا کے دو مجھے. اچھا یہ بتائیں تو مانگتے بھی شرم نہیں آتی. گاؤں کے اندر کیا ہوا الیکشن والے دن, یہ کیا ہوا گاؤں میں جو ہے لوگوں کا کیا رجحان رہا ہے؟ بس وہی نون لیگ زبردستی سے ووٹ لے رہے تھے. غریب لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو ہی دیں گے. تو جب ٹائم ہوا تو انہوں نے کہا ہم ادھر دیں گے, بلے پر مور لگائیں گے. انہوں نے کہا بلے کا تو نشان, انہوں نے کہا ہے دراٹھی ہے پیالہ ہے ہم اس کو دیں گے. اچھا ہاں تو زیادہ آپ کو پتا ہے گاؤں کے لوگ دراٹھی بلے پیالے کو پہچانتے ہیں, تو زیادہ ووٹیں ان کو پڑی ہیں. تو عمران خان سے پہلے کس کو ووٹ دیتے تھے؟ پہلے بھی ہم دیتے تھے پی ٹی آئی کو ہی دیتے تھے شروع سے. کب سے شروع سے؟ جب سے یہ حکومتیں آئی ہیں پی ٹی آئی کی, ہم پی ٹی آئی کو ہی ووٹ دیتے رہے. ہاں پی ٹی آئی کو ہی دیتے رہے. باقی دوسری پارٹیوں کو کوئی ووٹ نہیں دی. ہمارے گھر والوں نے کسی کو اور کو نہیں دی, تو اور کا مجھے نہیں پتا, خاندان کے لوگوں کا مجھے نہیں پتا. میرے بیٹوں نے, میں نے, ہم سب نے پی ٹی آئی کو دی. لیکن اب جو حالات ہیں پاکستان کے, ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ اب تھوڑا سا پاکستان سٹیبل ہو رہا ہے معاشی طور پر. کدھر ہو رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں نا, یہ کہہ رہے ہیں جو مانگ کے لا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں. تو غریب سے پوچھے وہ نہیں کہہ رہے. یہ قرضوں کے بغیر یہ چل سکتا ہے ملک؟ مجھے بتا. تو قرضے پھر کیا پتا میری زندگی کتنی ہے, شہباز شریف کی زندگی کتنی ہے. اگر کل اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے تو پھر قرضہ پیچھے کون ختم کرے گا؟ ہاں ان کا بیٹا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, قرضے تو عمران خان نے بھی لیے ہیں, وہ بھی قرضوں کے بغیر تو نہیں چل. دیکھو اس کو تو 2 سال بھی 2.5 سال بھی حکومت نے نہیں چلانے. پتا چلتا تھا 5 سال سے پورے کرنے, 5 سال سے پورے کرنے دیتے. انہوں نے ڈاگا نہیں تھا, رات کے 12 بجے انہوں نے عدالت نہیں کھولی. نواز شریف کو بھی تو اسی طرح کیا نا, اس کو بھی پورا نہیں کرنے دیا. دیکھو اس نے 4 دفعہ حکومت لی ہے. کتنی دفعہ لی ہے اس نے حکومت؟ ہر دفعہ اس کو جلدی ہٹا دیتے تھے نا. وہ کون ہٹاتا تھا؟ کون ہٹاتا تھا؟ یہ خود ہی آتے تھے, خود ہی جاتے تھے. اچھا وہ فوجی بھائی نہیں ہٹاتے تھے؟ جہاں غلطی کرتا پکڑ لیتے تھے نا. فوج اسی لیے ہوتے ہیں نا, غلط بندے کو فوراً پکڑ لیتے تھے نا. فوج اسی لیے ہوتی ہے غلط بندے, تو فوج نے جو حلف اٹھایا ہوتا ہے, قسم اٹھائی ہوتی ہے. تو یہ سارے جھوٹے حلف نہیں اٹھائے گے آپ کے, آپ سب کو, آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے. خدا کی قسم سب جھوٹے حلف اٹھائے گے. اسی لیے اللہ پاک نے برکت نہیں ڈالی, اسی لیے قہر نازل ہو رہا, اللہ پاک بارش نہیں دے. ساروں نے جھوٹے حلف اٹھائے, سب نے جھوٹے, جو بھی آیا اب اس بار جتنے بھی حکومت میں سب نے جنرل باجوہ, جنرل فیض, جنرل جھوٹے. میں ان کا خیر پہچانتی نہیں ہوں. اچھا انہیں نہیں پہچانتی, ان کا پہچانتی نہیں ہوں میں ایسے. ہاں تو جو یہ بیٹھے حکومت پہ انہوں نے جھوٹے حلف اٹھائے. اچھا سب نے جھوٹے حلف اٹھائے. سچا لفظ عمران خان نے اٹھایا نا؟ نہیں اس میں بھی کہیں جھوٹے ہوں گے, میں یہ نہیں کہتی. 12 ساری نے بالکل آلریڈی جھوٹے حلف اٹھائے. وہ عمران خان جو ہے اس پہ تو بڑے سنگین الزامات ہیں. چلے عدت والا تو ایک مذاق ان سے زیادہ نہیں ہے. جو یہ نئی مئی کا بتا رہے ہیں, خدا کی قسم انہوں نے عمران خان کی پارٹی کو پسانے کے لیے, دیکھو وہاں سکوٹی کدھر تھی, پتہ چلتا ہے سکوٹی والے ماریں گے ان کو, مار کے یہ اندر گھسے تو پھر ان پہ سارا آتا تھا. خود ان کے اپنے بندے گئے سول کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے, وردیوں میں نہیں تھے, ان کے اپنے پولیس والے بندے تھے, جا کے انہوں نے یہ کام کروایا, خود کروایا. کیا کروایا؟ یہ جو 9 مئی کا انہوں نے واقعہ کیا ہے, یہ 9 مئی میں کا نہیں وہ لگا رہے, کس نے کروایا یہ؟ عمران خان کے اوپر لگا رہے ہیں. کس نے الزام لگا رہے ہیں؟ یہ خود ان کی اپنی پارٹی نے, نون لیگ والوں نے. جی انہوں نے خود کروایا کہ عمران خان کے اوپر اور زیادہ کیس بنے. اچھا یہ سول کپڑے پہن کے؟ ہاں سول کپڑے. پہلے کون سی وردی پہنی تھی انہوں نے؟ وردیاں اتار کے گئے کہ ان کو پتہ نہ چلے. کون سی وردیاں تھی؟ پولیس والے کی وردیاں کیسی ہوتی ہیں؟ اچھا پولیس والے کی وردی. اچھا پولیس والے تھے نون لیگ کے؟ جی ہاں پولیس والے تھے. چھاونی میں گھس گئے؟ ہاں چھاونی. انہوں نے خود نے کہا کہ ان کو اندر آنے دو, وہ تو پٹھان تھے, چلو کوئی پڑھا لکھا ہوا تھا, کوئی نہیں تھا. اجازت دے سکتے ہیں؟ وہ تو فوج تو کی انہوں نے اجازت. کیس بنانا تھا نا. کس نے؟ عمران خان کے اوپر کیس بنانا تھا. پولیس نے بنایا؟ پولیس نے کیا کہ حکومت نے کہا تھا ایسے ان کو اندر گھسنے دو, توڑ پھوڑ کرنے دو, پھر ہم کہیں گے کہ عمران خان کے بندے یہ کام کر رہے ہیں. اچھا یہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. یہ پولیس نے حملے کروائے فوجی چھاونیوں پہ؟ انہوں نے کروائے. دیکھو اب دیکھو اتنی جو جس جگہ پہ حملے ہوئے وہاں اندر کوئی جا سکتا ہے؟ ہمارے جیسا بندہ جا سکتا ہے؟ نہیں تو پولیس جا سکتی ہے. تو خود انہوں نے کہا کہ اندر آنے دو, توڑ پھوڑ کرنے دو. کس نے کہا؟ کس نے؟ یہ شہباز شریف, مریم نواز. شہباز شریف کوئی فوجی تو نہیں ہے, وہ کیسے تو بس نے آرڈر تو دیا نا, حکومت میں تو تھا نا. اچھا اس نے کہا کہ اندر جانے دو, ان کو جانے دو, توڑ پھوڑ کرنے دو. فوج نے جانے دیا؟
फिर कुछ हुआ ही है ना, मिल के कुछ हुआ है ना, मिल के कुछ हाँ, हुआ कुछ है, हुआ है लेकिन ना, आपको मिल के, पता नहीं है सही क्या हुआ है, लेकिन कुछ हुआ हुआ है। है ना, घाट में हुआ है ना, सब कुछ हो, हाँ, हाँ, हुआ है ना, हकीकत है, खुदा गवाह हकीकत है। सुबह और मुकल केस होता है, शाम को और बना देते हैं, सुबह को इतने से डरते हैं कि उसको छोड़ दो, मैदान में आने दो, मुकाबला करो। अच्छा, हाँ, मुकाबला करो। सारा पाकिस्तान लगा रहा है, किस तरह उसको गिरफ्तार की है। इस तरह तो एक बहुत बड़ा जो मफरूर होता है, तो सियासतदान बहुत बड़ा गिरफ्तार होते दहशत रहते हैं। गर्द होता है, उसको भी गिरफ्तार नहीं नहीं तो किया इसमें जाता। डरने की क्या बात है, जेल चला जाए कोई क़यामत आ वो बात जाती है, ठीक है, वो चला गया, बैठा हुआ इतना है, डरने की क्या बात वो है। नहीं, सामने इसके साथ लोग मुकाबला इधर करते हैं ना। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गया है तो इधर जेल जाने से डरते तो हैं। बस उसी काम पे जा रही ना, लोगों ने फांसी लगाई थी ना, किसने? किन लोगों ने? नून लीग ने? हाँ, इन्होंने उस लगाई वक्त थी तो ना। नून लीग थी ही मतलब नहीं। जो भी थी इन्होंने किया ज़िया-उल हक ना। था उस हाँ, वक्त। हाँ, ज़िया-उल हक, तो उसको भी क्या हुआ? अच्छा अच्छा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, चलें, अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये आपके जज्बात हैं और आपके तरफ जो दूसरे मेरी लोग- समझ में मेरे भाई आ रहा है, मैं आपको वही बता रही हूँ। ठीक है। मैं आपको वही बता रही हूँ, मैं सीधा साधा और आपके ख्याल में आपके- एक क्लास भी मैं पढ़ी ही नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, मैं पढ़ी वो- बिल्कुल नहीं पढ़ी, इधर गांव में रह रही हूँ, अपनी जिंदगी बसर कर रही हूँ, अपना बस जो कुछ शहर भी आप आता है। कभी कभी जाती है? शहर मुझे इतना ज्यादा पसंद ही नहीं है, अच्छा, नहीं पसंद, मुझे अपना गांव ही पसंद है। तो आपके गांव के लिए इमरान खान ने क्या किया है? वही मैं कह रही हूँ, कुछ भी नहीं किया, हमें कुछ चाहिए भी नहीं। वैसे मैं बात कर रही हूँ कि ये जो बातें हो रही हैं ये नहीं, ठीक नहीं हो रही, एक मेरे लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए। तो ये कोई फरिश्ता तो कोई सियासतदान नहीं होता। कोई नहीं है, यही बात है, फरिश्ता तो कोई भी नहीं है। उस पर तो इल्ज़ाम है कि वो अपनी औलाद को भी नहीं मानता। ये कह रहे हैं ना, अच्छा, वो ये कह रहे हैं, घरों में कई इख्तलाफ होते हैं, कुछ होता है, ये कह रहे हैं, नून लीग कह रही है, कौन अपनी लाद को नहीं मानता? तो वो क्यों नहीं अभी तक उसने कोई बयान दिया इस बारे में, किस बारे में? अपनी बच्ची के बारे में? इसका अल्लाह ही जानता है, मुझे नहीं पता, इतनी मुझे तो मालूमात वो नहीं बंदा है। अगर एक सच बात छुपाता है तो आपने कहा ना सच बोलना चाहिए, हक की बात करनी मुझे चाहिए। इतना ही पता है तो कि उसने इमरान बीवी खान को हक छोड़ की दिया बात था, क्यों नहीं करते? बीवी को उसने छोड़ दिया था, बच्चे उसको दे दिए थे, वो अपनी उसमें किसका जिंदगी कसूर था गुजार- अगर बीवी को छोड़ वो दिया? मियाँ बीवी का अपना मसला है ना, ठीक है। उनका अपना मसला है, उनके आप और हमें हमारे घर का अपना मसला है, आपके घर का अपना मसला है। घरों के मसलों को छोड़ो, ये घर के मसले घर में, ये क्या, ये बिल्कुल ये एक ना होने वाली लेकिन बात एक है ना। सियासतदान जब वज़ीर आज़म बन जाता है हाँ। तो उसे कम से कम घर का मामला आए भी तो उसको झूठ या सच तो बोलना चाहिए ना, कुछ तो कहना चाहिए ना। इस बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, चलो ठीक। इसका मुझे कोई ज़्यादा मालूमात नहीं है, कुछ भी नहीं। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया भाई, आपने मुझे इतनी इज्जत दी है, हमारे गांव और में आप- आए, हमें खुशी हुई है आपको, अल्लाह पाक हमारे गाँव में आए, हमारा ही गांव है ना, हमारा अपना ही गांव है, हमारा दोनों का कह रही है। हम दोनों का गाँव है ना। हमारा ही, हाँ, हमारा दोनों का गांव है ना, यही बात है ना। आप ज्यादा लोग, आप लोग शहर में रहते हैं, हम गांव में रह रहे हैं ना, ये मैं कह रही हूँ। नहीं, बड़ी खुशी हुई तो है आपका बहुत-बहुत और शुक्रिया। आपके साथ जब भी बात हुई है तो आपके आने से मुझे भी बहुत खुशी लेकिन हुई अच्छी है। बात यह है कि ईद वाले दिन भी आप लोग सियासी बातें करते हैं, हाँ, वैसे करते ये हैं, बड़ी बात यही है। बात है। तो मौका यही होता है, ईद वाले दिन अपने प्राय इकट्ठे होते हैं, हाँ, हाँ। आप साफी हैं, बड़े भाई, अल्लाह आपको और इज्जत दे, हमें खुशी है, हमें फ़ख्र है कि हमारी फूफो का बेटा, हमारे चचा का बेटा, हमारा आप मेरे दामाद भी लगते हैं, माशाल्लाह, आपको सलामत रखे बहन भाइयों को। खुशी होती है आप जब हमारे घर में, हमारे गांव में आते हैं। आपका भी नलियाल है, दुदियाल है, इधर ही है गाँव, बड़ी पर आप रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं ना, ये मैं बात कह रही हूँ। बहुत शुक्रिया नसीन बाजी, आपका आपने इतना टाइम दिया। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये बताना था कि गांव के लोग जो हैं पाकिस्तान की सियासत के बारे में क्या सोचते हैं और कौन से इश्यूज़ उनके लिए अहम हैं, यही बात और ये वो बातें हैं जो शायद शहर में बसने वाले बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए इतनी आम नहीं, लेकिन जो एक आम आदमी है वो सियासत को, सियासतदानों को किस ज़ाविये से देखता है, परखता है और फिर अपने फ़ैसले करता है। इसका अंदाज़ा तो आपको ये इंटरव्यू सुन के हो चुका होगा। ठीक ठीक। मतीउल्लाह जान